السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو چینل ٹی.4۔ ہم نے لیکچر سیریز شروع کی ہوئی ہے فارمیسی ٹیکنیشینز کے اسٹوڈنٹ کے لیے جو بھی کیٹیگری کے لسنس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جس سے آپ جو اپنا میڈیکل سٹور بنا سکتے ہیں۔ تو بہرحال لیکچر نمبر 12 ہے، اس سے پہلے 11 لیکچر ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ اگر پچھلے لیکچر آپ سننا چاہتے ہیں تو میری ڈسکرپشن میں، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہوگا، اس سے آپ پچھلے تمام لیکچر سن سکتے ہیں۔ تو آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج سیکشن 25 ہوگا۔ سیکشن 25 کا اندر لکھا ہوا ہے کوالیفیکیشن فار رجسٹریشن ایز اے فارماسسٹ اور این اپرینٹسٹی ان فارمیسی، یعنی آپ جو ہے کس طرح رجسٹر ہو سکتے ہیں ایز اے فارماسسٹ، اور آپ کی فارماسسٹ کے لیے کوالیفیکیشنز کیا ہونی چاہیے، اور کیسے آپ جو ہے اس کے اسٹوڈنٹ کے طور پر، فارمیسی کے اسٹوڈنٹ کے طور پر رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں۔ تو آج کے سیکشن میں یہی ہوگا۔ سیکشن ہے یہ فارمیسی ایکٹ 1967 کا سیکشن 25، اس کو اب ڈیٹیل سے آگے دیکھتے ہیں۔ Dear students, qualification for registration as a pharmacist or as an apprentice in pharmacy۔ apprentice کا مطلب ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے کیسے آپ ایز اے اسٹوڈنٹ یا اسٹوڈنٹ کے بعد جب کوالیفائڈ فارماسسٹ بن جاتے ہیں تو کیسے آپ کی جو کوالیفیکیشنز کے طور پر آپ رجسٹر ہو جاتے ہیں ایز اے فارماسسٹ، یہ سیکشن 25 کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں جو سب سیکشن 1 ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، بیسیکلی ان کے 3 سب سیکشن ہیں، تو باری باری ہم تمام کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے سب سیکشن 1 جو ہے یہ دیکھتے ہیں۔ دی فالوئنگ پرسن شیل subject to the provision of subsection 3 be qualified for registration as a pharmacist under this act namely، یعنی جو نیچے جو بتایا جا رہا ہے، جن اشخاص کے بارے میں بتایا جائے گا، وہ لوگ جو ہے ایز اے فارماسسٹ رجسٹر ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ سب سیکشن 3 کی جو پروویژن ہے، شک ہے، اس کو پورا کرتے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو سب سیکشن 3 بھی آخر میں دیکھیں گے، لیکن ابھی جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے ایز اے فارماسسٹ رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے person who hold a degree in pharmacy conferred by a university or an institution affiliate thereto where the degree is recognized by the central council، یعنی ایسا شخص جس نے فارمیسی کی ڈگری حاصل کی ہے یونیورسٹی سے، یونیورسٹی نے اس کو عطا کیا فارمیسی کی ڈگری، ہے کسی بھی ایسے ادارے سے جو ایفیلیٹ ہو فارمیسی کونسل سے، ٹھیک ہے، پنجاب فارمیسی کونسل سے ایفیلیٹ ہو، ویئر دی ڈگری از ریکگنائزڈ بائی دی سینٹرل کونسل، اور جو ڈگری جو ہے اس کی جو ہے ڈگری جو ہے اس شخص کی ریکگنائزیبل ہو سینٹرل کونسل سے، صوبائی وفاقی کونسل سے یا سینٹرل کونسل سے، تو وہ شخص فارماسسٹ بن سکتا ہے۔ نمبر 2 لکھا ہوا ہے، کلاس بی میں لکھا ہوا ہے پرسن ہو ہولڈ آ ڈپلوما ان فارمیسی گرانٹیڈ بائی این انسٹیٹیوشن ریکگنائزڈ بائی دی سینٹرل کونسل، یعنی ایسا شخص جس نے ڈپلوما فارمیسی میں کیا ہوا ہے، جیسے ہم لوگ ہیں فارمیسی ٹیکنیشینز کا ڈپلوما کر رہے ہیں، جب ہم بھی ڈپلوما کر لیں گے تو ہم بھی ایز اے کسی بھی فارمیسی کے رجسٹر میں رجسٹر ہو سکتے ہیں، ایز اسسٹنٹ فارماسسٹ یا بی کیٹیگری کے لیے رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم بھی لوگ ایز اے اسسٹنٹ فارماسسٹ، یہ ہمارے متعلق کلاس بی کے متعلق، کلاس بی جو ہے یہ ہمارے متعلق ہے۔ کلاس 3 ہے پرسن ہو پاس ایگزامینیشن فارمیسی ہیلڈ بائی پروونشل کونسل، ایسا شخص جس نے فارمیسی کے امتحان پاس کیے ہیں جو پروونشل کونسل نے ہیلڈ کیے ہیں، یعنی یہ بھی پروونشل کونسل جو ہے، وفاقی کونسل، یہ بھی تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ فارمیسی ٹیکنیشینز کے جو امتحان ہوتے ہیں وہ اسی کے تحت ہوتے ہیں۔ اس میں جو امتحان پاس کرتے ہیں لوگ، وہ بھی ایز اسسٹنٹ فارماسسٹ یا فارمیسی کے کسی بھی رجسٹر میں رجسٹرڈ ہونے کے لائق ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 3 کلاسز میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ کلاس اے میں کسی یونیورسٹی سے اگر وہ کوالیفائڈ ہو جاتا ہے تب بھی وہ فارماسسٹ بن سکتا ہے۔ کلاس بی میں جو ہے کسی انسٹیٹیوشن سے، جو ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشن سے، یا کلاس سی میں لکھا ہوا ہے کوئی پیپر جو پاس کرتا ہے پروونشل کونسل کے، وہ بھی ایز اے فارماسسٹ رجسٹرڈ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے، سب سیکشن 1A بھی ہے اس کے اندر، آپ کہہ سکتے ہیں سبجیکٹ ٹو دی پروویژن آف سب سیکشن 3، یعنی شرط ہے کہ سب سیکشن 3 کی شک کے مطابق ڈیورنگ دی period of 1 year from the commencement of the Pharmacy Amendment Act 1973 a person who was the
in 19th day of June 1972 to be deemed to be qualified for registration as a pharmacist shall be deemed to be so qualified. یعنی یہ جو رول بدلا تھا 19 جون 1972 کو 19 جون 1972 اس سے پہلے جو لوگ ایز اے فارماسسٹ رجسٹر ہو چکے تھے تو وہ بھی ایز اے کوالیفائڈ پرسن کہلائیں گے. ٹھیک ہے نا. سیکشن 25 کا جو ہے سب سیکشن 1 ہم نے پڑھ چکا ہے. اب ہم نے سب سیکشن 2 پڑھنا ہے سیکشن 25 کا. تو اس میں سب سیکشن 2 میں آپ کے پاس 7 باتیں یہ لکھی ہوئی ہیں کہ the following persons shall subject to the provision of subsection 3 to be qualified to be registered as a representative in pharmacy namely. یعنی جو نیچے جو شخص کے بتائے جائیں گے وہ جو ہے ایز اے representative in pharmacy میں representative کے طور پر رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں. representative کا مطلب ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے فارمیسی کے رجسٹر ہو سکتے ہیں. جو اشخاص نیچے بتائے جائیں گے تو وہ کون سے اشخاص ہیں یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ این انسپیکٹر آف ڈرگ اینڈ گورنمنٹ انالسٹ اپوائنٹڈ انڈر دی ڈرگ ایکٹ 1940 سک نمبر 13 آف 1940 if not otherwise eligible for registration. یعنی ایسا شخص جو کہ انسپیکٹر ہے ڈرگ کا, انسپیکٹر آف ڈرگز ہے یا کوئی بھی گورنمنٹ انالسٹ ہے جو کہ ڈرگ ایکٹ 1940 کے تحت اپوائنٹ ہوا ہے, وہ بھی ایز اے ریپرزینٹیٹیو جو ہے فارمیسی میں رجسٹرڈ ہو سکتا ہے اگر وہ if not otherwise eligible for registration, اگر وہ یعنی انسپیکٹر فار ڈرگ یا گورنمنٹ انالسٹ کی طرف کام نہیں کر رہا تو وہ بھی رجسٹریشن کے لیے لائق ہے ایز اے ریپرزینٹیٹیو ان فارمیسی. ٹھیک ہے. اس کا سب سیکشن 2 کے سطر 2 اگلے سیکشن میں لکھا ہوا ہے کہ a person certified by a government hospital to be a qualified compounder as a dispenser. یعنی ایک شخص جو ہے گورنمنٹ ہاسپٹل سے سرٹیفائڈ ہے ایز اے qualified compounder as dispenser, وہ بھی ایز اے فارمیسی کے طور پر representative in pharmacy کے طور پر رجسٹرڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات ہے کہ a person who has been taken as a student or representative in pharmacy یعنی ایز اسٹوڈنٹ اس کو لیا گیا فارمیسی کے اندر اینڈ پروڈیوس اے سرٹیفکیشن ٹو دیٹ افیکٹ فرام فارماسسٹ registered A as and approved for the purpose by notification in the official gazette by the provincial government. ٹھیک ہے نا. ایسا شخص جو کہ ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے فارمیسی کے طور پر آیا ہے اور اس نے اس کا سرٹیفکیٹ بھی حاصل کیا ہے اور فارماسسٹ کے رجسٹر اے میں اس کو رجسٹر کیا گیا ہے اور وہ جو ہے اپرووڈ نوٹیفیکیشن آفیشیل گزٹ میں بھی رجسٹر اے کو اپروو کیا گیا ہے بائی پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے, تو ایسا شخص بھی ایز اے ریپرزینٹیٹیو ان فارمیسی کے طور پر رجسٹر ہو سکتا ہے. تو آپ نے سیکشن 25 کا سب سیکشن 2 جو ہے تقریباً مکمل پڑھ لیا ہے. تو امید ہے آپ کو اس سیکشن سب سیکشن 2 کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. تو اس میں سب سیکشن 2 ہم پڑھ رہے ہیں, اس کا اگے کلاس 4 میں لکھا ہوا ہے persons who is qualified persons within meaning of the rule 65 of the West Pakistan Drug Rule 1958 if not otherwise eligible for registration. یعنی ایسا شخص جو ہے وہ بھی qualified person کے طور پر ایز اے ریپرزینٹیٹیو ان فارمیسی ہو سکتا ہے جو کہ رول 65 آف ویسٹ پاکستان ڈرگ ایکٹ رول 1958 کے تحت تھا. ٹھیک ہے. 1958 جو ویسٹ پاکستان ڈرگ رول ہے اس کے تحت اگر کوالیفائڈ پرسن تھا تو بھی وہ ایز اے ریپرزینٹیٹیو ان فارمیسی رجسٹرڈ ہو سکتا ہے. اگر وہ اف ناٹ ادروائز ایلیجیبل فار رجسٹریشن, اگر اس کے تحت نہیں تھا تو تب بھی وہ ایلیجیبل ہے رجسٹریشن کے لیے ایز اے ریپرزینٹیٹیو ان فارمیسی. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ سب سیکشن ہم 3 پڑھیں گے فارمیسی کا سیکشن 25 کا فارمیسی ایکٹ سیکشن 25 کا سب سیکشن 3 بتاتا ہے کوالیفیکیشن فار رجسٹریشن ایز اے
pharmacist or representant in pharmacy کا سب سے یہ بتاتا ہے no person shall be qualified for registration as a pharmacist or representant in pharmacy. کوئی بھی شخص جو ہے ایز اے رجسٹریشن کے اندر ایز اے فارماسسٹ یا representative رجسٹر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, کیوں نہیں ہو سکتا؟ نیچے بتایا ہوا ہے اس کے آگے کلاس اے میں if he is of unsound mind and stand so declared by a court. اگر یعنی وہ unsound mind ہے, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اگر وہ مینٹلی طور پر فٹ نہیں ہے, پاگل ہے, یا اس کو کورٹ نے جو ہے دیوانہ قرار دیا ہے, تب بھی وہ ایز اے پرنسنٹی یعنی اسٹوڈنٹ یا کوالیفائڈ ایز اے رجسٹریشن فارماسسٹ کے طور پر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اس کی کلاس بی میں یہ لکھا ہوا ہے if he has been convicted by of any offense which is in opinion of the provincial council involve moral turpitude. یعنی کوئی شخص جو ہے کسی بھی کورٹ کا سزا یافتہ ہے اور کسی بھی صوبائی کونسل نے اسے جو ہے بد اخلاقی کی وجہ سے کسی جرم میں پایا ہے, تب بھی وہ ایز اے اسٹوڈنٹ یا ایز اے رجسٹرڈ فارماسسٹ کے طور پر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, یہ دو شرائط انہوں نے بتائی ہیں, انساؤنڈ مائنڈ اور کنوکٹڈ بائی کورٹ سے سزا یافتہ شخص, اور جو اس کا انساؤنڈ مائنڈ ہے, دیوانہ ہے, ایسا شخص جو ہے وہ ایز اے فارماسسٹ کا پرنسنٹی یعنی اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہو سکتا ہے اور ایز اے فارماسسٹ رجسٹر بھی نہیں ہو سکتا. امید ہے آپ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو لاسٹ میں آپ کا چھوٹا سا ایم سی کیوز ٹیسٹ ہے تاکہ آپ کے ایم سی کیوز بھی تیاری ہو سکے. تو کویشچن یہ ہے کہ سیکشن 25 آف فارمیسی ایکٹ 1967 کا جو سب سیکشن 3 ہے is saying that no person shall be qualified for registration as a pharmacist or as a representative in pharmacy. کویشچن یہ ہے کہ سیکشن 25 کے تحت کون سا شخص جو ہے ایز اے فارماسسٹ کے طور پر رجسٹر نہیں ہو سکتا یا ریپرزینٹیٹیو فارمیسی نہیں ہو سکتا. آپشن 1A ہے if he is of unsound mind and stand so declared by a court. Option B ہے if he has convicted by a court of any offense which is in the opinion of the provincial council involve moral turpitude. تو آپشن A B کے بعد آپشن B بوتھ ہیں, آپشن C ہے کہ بوتھ, آپشن D ہے نان. ان میں سے کون سی آپشن صحیح ہے, یہ ایم سی کیو آپ نے ضرور اٹیمپٹ کرنا ہے. Thanks for watching my video. For more updates please subscribe, like, share this video. اگلا ہمارا ٹاپک ہوگا پنجاب ڈرگ رول 2007 کا. تو انشاءاللہ آپ جڑ رہے ہیں اس چینل سے, آپ کو انشاءاللہ اس کا پورا فائدہ ہوگا اور آپ اپنے سلیبس کو کور کر لیں گے. اللہ حافظ.